دوہیں جہانانی سومندی واسطہ گندینہ سیادی محکم کنگیں نامداریں دینی اور راجی قواس واجہ مفتی اختر علی قادری چینلہ شمارہ چک قرآن و حدیث روشنائی کشکی وابطہ سرپدی امرائیہ دینی جیڑہانی پسام پجوانیہ سرباں واجہ چینلہ سبسکرائب فالو بکنے تاکہ گیشا چگیش دینی راشونی شمارہ برساں۔ عبداللہ ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے کے کسی راستے میں جا رہے تھے تو سامنے ایک بدو ایک دیہاتی ہمیں ملے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کے بعد پوچھا کہ آپ فلاں کے بیٹے تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سواری تھی جو راحت کے لیے وہ استعمال فرمایا کرتے تھے، انہوں نے اپنی سواری پر اس بدو کو سوار کیا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اپنی اس سواری حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدو کو دے دیا، اور جو سر پر پگڑی باندھی ہوئی تھی وہ اتار کر اس بدو کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپ اپنے سر پر باندھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عام بدو کے ساتھ اس طرح رویہ کہ اپنے راحت کی سواری وہ ان کو عطا کی، سر پر باندھی ہوئی پگڑی بھی وہ اتار کر ان کے حوالے کی، تو ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ یہ جو بدو ہیں، اعرابی ہیں، دیہاتی ہیں، انہو یرضا بالیسیر، یہ تو بہت معمولی چیز سے بھی راضی ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ ان کو اور بھی کوئی معمولی چیز عطا کر دیتے تو اس پر بھی وہ راضی ہو جاتے، لیکن آپ نے اپنے راحت کی سواری بھی اس کے حوالے کی، اور آپ کے سر پر جو باندھی ہوئی پگڑی تھی وہ بھی اتار کر اس کے حوالے کی، یہ ایسا کیوں کیا؟ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو یاد رکھیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا، کہا کہ یہ جو شخص ہیں ان کے ابا جو ہے یہ میرے ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست، یعنی ان کے والد جو ہے ان کا میرے والد کے ساتھ دوستی کا تعلق تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ ان ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی آدمی کی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوست کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دیکھا تو جلدی سے آگے بڑھا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی سے میری طرف آئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیے۔ اس کے بعد حضرت
عقبہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ مجھے ارشاد فرمایا۔ وہ جملہ کیا تھا کہ الا اخبرکم بافضل اخلاق اہل الدنیا والآخرہ، اے عقبہ ابن عامر، آپ کو میں نہ بتلاؤں کہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے سب سے بہترین اخلاق کون سے ہیں، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت کے اعتبار سے ہو۔ تو حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد فوراً یہ جملے ارشاد فرمائے، الا اخبرکم بافضل اخلاق اہل الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے سب سے افضل ترین اخلاق کون کون سے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ اور ضرورت یہ ہے میرے محترم بھائیو اور دوستو، ہم وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کیا فرمایا؟ تصل عمن قطعک، کہ اے عقبہ ابن عامر سب سے افضل ترین اخلاق یہ ہیں کہ جو آپ سے اپنا ناتا توڑنا چاہے، جو آپ سے رشتہ نہ رکھنا چاہے، جو قطع رحمی کا تعلق کرنا چاہے، تصلو، آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اور دوسرا فرمایا وتعطی من حرمک، جو آپ کو محروم رکھے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کے پاس جب کوئی چیز ہوتی ہے تو ہمیں نہیں دیتا، تو جب ہمارے پاس چیز ہو تو ہم کیوں دیں؟ ہمارے ہاں عام طور پر رویہ ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ جب وہ خود صلہ رحمی ہمارے ساتھ نہیں کرتے تو ہم ان کے ساتھ کیوں کریں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ افضل ترین اخلاق یہ ہیں وتعطی من حرمک، جو آپ کو محروم رکھے اس کو بھی آپ عطا کریں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتعفو عمن ظلمک، جو آپ کے ساتھ برا کرے، آپ کے ساتھ ظلم کرے، آپ کے ساتھ ناحق کرے، آپ معاف کرنے والے بن جائیں، آپ معاف کرنے والے بن جائیں۔ یہ سب سے افضل ترین اخلاق۔ اور پھر فرمایا الا، خبردار، یعنی یہ بات غور سے سنو، من اراد ان یمد فی عمرہ ویبسط فی رزقہ فلیصل ذا رحمہ، جو تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اس کی عمر دراز ہو، جو تم میں سے یہ چیز چاہے، اور اسی طرح جو تم میں سے یہ چاہے کہ اللہ اس کی رزق کو وسیع کرے، کشادہ کرے، رزق میں برکت عطا فرمائے، تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فلیصل رحمہ یا فلیصل ذا رحمہ، جو اس کے رشتہ دار ہیں، قریبی اقارب ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ تو صلہ رحمی کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کی اپنے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، آدمی کی عمر بھی دراز ہو جاتی ہے، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلہ رحمی کی وجہ سے آدمی کے رزق میں بھی اللہ رب العزت برکت عطا فرماتے ہیں۔